صلی علی رسول الکریم فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات فمن کان منکم مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و حبیبنا وحبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام یوسفی برادران ذی احتشام مہمانان گرامی پیارے بچوں گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 184 کا ابتدائی حصہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے مجھ سے متعلق مختصر سے وقت میں حصول برکت کے لیے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کے ہمیں اپنے مہمان عظیم رمضان مبارک کے بقیہ روزوں کو ادب و احترام، اخلاص، چاہت، تضرع، تقویٰ، ریاض پاک نبھا کر دین و دنیا سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پیشتر سید مرشدی قبلہ پیر مرشد محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ عنہ کا کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں بھی بار بار ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ درود پاک کی بات آئے تو نہ دل میں بخل ہونا چاہیے، نہ بولنے میں بخل ہونا چاہیے، اور نہ ہی تقوی اور شوق میں بخل ہونا چاہیے۔ درود پاک ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ جس سے انسان جب پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اس کا دل و دماغ کے ساتھ ساتھ اندر کی کیفیات بدل جاتی ہے، اور جب یہ درود پاک کا تعلق سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، حضور السلام کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اور سب سے دنیا میں اللہ کی اصحاب عبادت کے بعد درود پاک سب سے بہترین اور اعلیٰ عبادت ہے۔ اسے جب بھی درود پاک کی بات آئے تو اخلاص کے ساتھ پڑھا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کو لکھتے شاطر اب کیا آپ فرماتے ہیں؟ میں نت درود بچاؤں کملی والے تے پہ کر دے بدل چھاواں کملی والے تے بس بعد خدا دی شان دے شانہ ساریاں دی میں ساری گل مکاواں کملی والے تے جو ہے سن وچ ارادے خالق باری دے
جو ہے سن وچ ارادے خالق باری دے او کیتیاں ختم اداواں کملی والے تے میرا سونا جتوں جتوں لنگدا ہوندا سی میرا سونا جتوں جتوں لنگدا ہوندا سی او فخر کردیاں تھاواں کملی والے تے جن دلوں بھلایا کدی نہیں اپنی امت نوں جن دلوں بھلایا کدی نہیں اپنی امت نوں میں صدقے واری جاواں کملی والے تو جو کیتیاں وچ نمازاں یاد وچ غاراں دے او کردیاں نازک دعاواں کملی والے تے نہ ڈولے نہ گھبرائے کسے مقام تے نہ ڈولے نہ گھبرائے کسے مقام تے کئی آئیاں سن بلاواں کملی والے تے میرا یوسف علیہ السلام میرا یوسف جدروں لگیا سی میرا یوسف جدروں لگیا سی او بڑن صلاتاں آرام کملی والے تے میں نت درود پہنچاواں کملی والے تے پہ بڑھتے پہ کرتے بدل چھاواں کملی والے تے بزرگ حاضرین و ناظرین میرا تو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو رمضان مبارک کی مبارک ہی پیش کرتا ہوں یہ مومنوں کے لیے بہت بڑا عظیم تحفہ ہے دیکھیں عطا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس میں ہماری بخشش کا سامان بھی پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی ناز اور ادائیں بھی اٹھا رہا ہے اور روزے رکھنے والوں کو آمانوں کہہ کے پکار رہے ہیں یہاں پچھلی آیت سے متعلق آگے میں آیت کو لے کے چل رہا ہوں کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہاں تک اس میں اللہ پاک نے اے ایمان والوں سے کہہ کے خطاب فرمایا پھر روزوں کی فرضیت کی بات کی اور پھر ایسے فرمایا کہ آخر اس کا رزلٹ کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم سب تقوی بن جاؤ اور یہ تمہارے اوپر ہی روزے فرض کیے نہیں گئے بلکہ پہلی جو امتیں آئیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے ان کے تقوی کا معیار اپنا تھا ہمارے تقوی کا معیار اپنا ہے اگرچہ وہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے اور بالخصوص آج میں نے سیدۃ النساء بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھوڑی سی کیونکہ آج 10 محرم 10 رمضان مبارک ہے اور آج آپ کے عرس مبارک کا دن ہے 10 رمضان کو آپ کا وصال ہوا تھا تو صرف حاضری لگوانے کی خاطر کیونکہ ہم وہ سنی ہیں جو سب کو مانتے ہیں بے دھڑک مانتے ہیں اور ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے یہ ہمارا امتیاز ہے یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے اور جس طرح سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سارے رشتوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے یہ سبق ہمیں بھی عطا فرمایا ہے اور اس میں پہلا سبق یہاں تک عطا بات بڑھ جائے گی پہلا سبق یہ دیا کہ میری جو ازواج ہے میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نبھایا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے میں بیٹھی تھی ایک خاتون آئی نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً آپ سامنے چلے گئے اپنی چادر کملی والی وہ چادر جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر آپ نے وہ چادر بٹھائی اور اس بی بی کو اوپر اس کے بٹھا دیا اور ساتھ آپ دائیں آپ جب بھی بٹھاتے تھے کسی صحابی کو بٹھاتے جب بھی دائیں بٹھاتے تھے دائیں جانب بٹھاتے تھے اس میں بہت بڑے راز ہے اور ہمارے لیے قیامت تک یہ سنت بن گئی ہے ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کریں
اور الحمدللہ ہمارے بچوں دوستوں کے اندر یہ چیزیں بڑھتا جاتا ہوں پائی جاتی ہیں۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے بٹھا دیا دائیں جانب، اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں دیکھتی رہی ٹک ٹک لگا کے دیکھتی رہی، ایک ایسی خاتون ہے کتنی خوش قسمت ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے اوپر بٹھائے ہوئے اور پھر باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح بڑی محبت کے ساتھ بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام اس بی بی سے بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یہ لوگ ایسے باتیں کرتے، وہ جہلس ہو گئی، استغفر اللہ، وہ ہمارے جیسے مومن اور آل رسول نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک نے خود فرما دیا میری جو بیٹیاں، میری بیٹے، میری ازواج ہیں وہ تمہاری عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہیں، ان کا تو مقام جیسے میرا افضل ہے اس طرح میری نسبت سے ان کا مقام بھی افضل ہے۔ تو ہم اپنی بیویوں کو یا بہنوں کو ان کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ نوز باللہ لوگ باتیں کر جاتے ہیں، خیر ان کا اپنا ایمان، ہمارا تو ایمان ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ بی بی فاطمہ طاہرہ سلام اللہ کی بارگاہ میں ذرا سا بھی دل میں بدعقیدتی یا جائلس کی بات کو تصور بھی کرتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے پیار کرتے ہیں، جیسے ہم زبان سے بات کرتے ہیں اسی طرح ہم دل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر ان کے لیے نعوذ باللہ کوئی کسی قسم کی قدورت کا شائبات تک نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنے کی باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان ہمارا ایسا ہے کوئی نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ سارے آداب سکھائے، سب کو ملنے اور سارے رشتوں کو نبھانے کے طریقے سکھائے، جب آپ خود پریکٹیکل یہ ساری باتیں کر کے دکھا رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ یہ دیکھ کر بات جہلس ہوگی؟ نعوذ باللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو آپ ان سے پیار کرتے تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے۔ بات بڑھ جاتی ہے، میں تھوڑا موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ گئی، بڑی دیر بعد جب فارغ ہوئی تو آپ اندر رجوع میں چلی گئی تو وہ بی بی تشریف آئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ بی بی عائشہ صدیقہ سے کہا آپ کے دل میں شاید سرکار بھی دل کی باتیں جانتے ہیں، صرف اس لیے پوچھا کہ پتہ ہے میری عائشہ صادق اور متصدق صدیقہ بنت صدیق ہے، یہ بھی سچی ہے، ان کے باپ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، ہمارا اللہ بھی سچا ہے۔ یہ سرکار خود فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے شاید آپ کے دل میں، شاید اس لیے فرمایا کہ پتہ ہے یہ کہ جہاں بھی ایک عربی کا مقولہ ہے، گردان کا قولہ ہے، عربی کا اصول ہے، جہاں بھی اللہ فرمائے شاید وہ حق ہے، جہاں رسول اللہ پاک فرمائے شاید، فرمائے وہ بھی شاید بھی حق ہی ہوتا ہے، شاید میں شبہ نہیں ہوتا، اس کو سوچنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام شبہ سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں جو بندہ پورے روزے رکھتا ہے یہ نہیں کہ شاید بخشا جائے گا، اگر شاید کے لفظ ہے نہیں تو فرمائے یقیناً بخشا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلتی ہے وہ ہر شک و شبہ سے پاک ہوتی ہے، بالا تر ہوتی ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ میں جس بی بی سے ملنے گیا تھا وہ میری رضائی ماں بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون تھی؟ کوئی ذہن میں بڑے عرصے کی بات ہے، بچپن کی باتیں ہیں، تو بی بی عائشہ صدیقہ تو یار ابھی معلوم نہیں تھا سارا، تو آپ نے پھر بھی آپ کے اس کے اندر آپ کے جو شبہ پیدا ہوا اس کو ہوا یا نہ ہوا، ہمارا ایمان ہے شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پاک ازواج ہے۔ اور یہ بی بی عائشہ وہ جن کے بستر میں بھی رسول پاک کی طرف وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس کے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ کے بستر بھی پاک ہے، حالانکہ کسی بی بی کسی زوجہ سے مطلب یہ روایت کہیں نہیں موجود ہے کہ آپ کے کبھی بستر میں بھی تشریف فرماؤ تو وہی آئی ہو، اگر ابھی جبریل امی وہی لا کر شرمندگی محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر آ کر کرتے تھے اے صدیقہ تیرے بستر پہ میں نہ جاؤں، مجھے وہی یہاں بھی لانے کا حکم ہو گیا ہے۔ قیامت شامی باتیں ادھر نہیں جاتی، اور میں شاید تم نے سوچا، یہ سوچنا بھی ہوتا ہے نا، یہ اپنی کیفیت کی وجہ سے اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کو بات آئی تھی اس کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کہ آپ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے، کیونکہ پھر اگر ہوتا بھی تو آپ بتاتے نا، بتاتا اس لیے ہے۔ بات آتا ہے صحابہ حضور علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس کھڑے تھے، اندھیری رات تھی، کونے میں کھڑے دو صحابہ گزرے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کے تصور میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، عام آدمی کے تصور میں تو نہیں آ سکتا۔ جب وہ گزرے تو آپ نے بی بی کو پردے میں کر دیا، دونوں صحابہ کو بلایا، ہم نے تمہیں شاید کوئی شک ہو میں کس سے بات کر رہا ہوں، یہ تمہاری ماں سے بات کر رہا ہوں، اپنی زوجہ مطہرہ سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی یہ اتنا شیطان مردود ہے کہ نبیوں کو بھی بس لگے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، نہ کہ ان کے دل کی سوچ کی طرف اشارہ ہے، نہیں، اس لیے کہ وہ سب پر یہ حملہ کرتا ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سارے اپنے جتنے بھی آپ کے ظاہر والی چیزیں تھیں سب سے آپ پاک تھے، ارادے بھی آپ کے پاک تھے، مگر امت کے تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایسا طریقہ، یہ میری والدہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیمہ ہے، یہ میں وہ آئی تھی، بڑے عرصے بعد آئی، اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، بیٹھی تھی، میں نے ان سے باتیں کر رہا تھا، آپ نے دیکھا یہ میں چادر ہر ایک کے لیے نہیں بچھاتا، یہ صرف میں اپنی بہن کے لیے بچھا رہا تھا، بچھائے باتیں کی، بڑی طویل باتیں کی، اور اس پر حیران ہوگی کہ اتنی طویل آپ نے کبھی کسی سے گفتگو نہیں فرمائی۔ جب آپ واپس آئے آپ پھر شان فرمانے لگے یہ میری وہ بہن شیمہ ہے، اس کو میں تحفے بھی دینا چاہتا ہوں، اس کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے پریکٹیکلی بھی ان رشتوں کو نبھانے کی تعلیم کو عملی جامہ پہنا کے دکھائے۔ دور کا رشتہ ہے نا، ہم آج فوت کال کون، کوئی بھی نہیں، کوئی یاد نہیں رہتا، مگر مومن کی یہ شان ہے، مومن کے دل میں ہر مرد مومن کی محبت، چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ چلا گیا ہو، قیامت بھی آ جائے، اشارے ثواب کے لیے وہ محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور میں الحمدللہ تیزی سے نعمت کے عرض کرتا ہوں، ہمارے اندر ہمارے بچوں میں چیز درجہ عطا موجود ہے، کوئی بھی فوت ہوتا ہے اسی کو نہیں یاد کرتے، آدم علیہ السلام سے لے تک قیامت تک جتنے فوت ہو گئے نا سب کو اشارے ثواب کرتے ہیں، کیوں یہ ہم جہاں تک نبھا سکتے ہمیں نبھا رہے ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، کیونکہ دخاوہ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، تسنن نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، کسی اس کے باپ کو اس کے بھائی کو اس کے خاندان کو خوش کرنے کا مقصد نہیں ہے، اللہ رسول خوش اس کا خاندان بھی خوش ہو جائے اور ان کے جانے والوں کی بخشش ہو جائے، پھر بندے کو کیا چاہیے، یہ یہاں تک میں نے رشتے نبھائے، پھر فرمایا میں اس کو تحفے بھی دینا چاہتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ کے دل میں خدا نہ خواستہ کو بات ہوتی تو وہ یہ ایسے نہ فرمایا یا رسول اللہ میں اور میرا مال سارا آپ کا ہی تو ہے، آپ جیسے چاہیں جتنا چاہیں جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر قربان جائیں، اتنے عرصے بعد بیٹھے بھی رہے، بار بار ماتے آنکھوں میں باتیں کرتے کرتے، اور باتیں کس کی کرتے زیادہ خدیجہ الکبریٰ کی باتیں کرتے رہے، باتیں کرتے کرتے آپ کے آنکھوں میں آنسو مبارک بھی آتے رہے، ڈھلکتے رہے، گریہ زاری بھی کرتے رہے، گفتگو بھی کرتے رہے، جاتے پھر آپ نے پھر تحفے دیے 40 بکریاں اور 2 اونٹ سرخ، اس وقت سرخ اونٹ سب سے زیادہ ماہر جیسے پجاروں ہوتی ہیں، سب سے قیمتی چیز آپ نے اپنی بہن شیمہ کو عطا فرمائے، پھر وہاں تک جا کے رخصت بھی کرنے آئے اور اپنے غلام کو کہا ان کو گھر چھوڑ کے اندازہ لے، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے، کوئی صدقہ دیتے، خیرات کرتے، اس میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی گوشت باقاعدہ طور پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ نبھانے کا طریقہ، ہم اپنی فرضیاں بھال لیتے ہیں کسی کا پتہ نہ، لوگوں یاد رکھو سچا مومن وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر ادا، ہر فعل، ہر قول، ہر عمل پر دل و جان سے محبت کے ساتھ عمل کرتا ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا اس کا پریکٹیکل نمونہ بنتا ہے، پھر آگے اللہ کو بولو کرنے میں اللہ کے رسول کو بولو، بات کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بہت لمبی گفتگو ہے، میں صرف حاضری کے لیے یہاں بھی یہی کو رشتہ نبھانے کی بات کرتا ہوں، یہ کہ عورت امیر ہو تو غریب ہو جائے، یہ برداشت بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت مکہ پاک میں سب سے امیر حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، حضرت خویلد پر روایت ماتا مسلمان ہو چکے تھے، بیٹے ہو چکے تھے، وہ بھی ہو گئے تھے، مگر پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، سب سے زیادہ تجارت، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ باپ کے بعد بھی ساری تجارت خود چلاتی تھی، اور یہ نہیں کہ بے پردہ، نہیں، آگے خادم رکھے ہوتے تھے، وہ غلام جاتے یا لونیاں جاتی، وہ بات کرتی، آپ نے کبھی بے پردہ کسی نامحرم سے بات نہیں کی، جتنی کمٹمنٹ ہوتی، جتنی گفتگو ہوتی، تجارت کے معاملے میں جتنی بات ہوتی، آپ پردے میں رہ کے کرتی، اور جب حضرت میسرہ جب آپ کے غلام ہیں،
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوگی تو آپ کا مال سارا آپ نے نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا، بلکہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں اس کو تجارت میں استعمال کریں۔ تو سب سے پہلے شام کا سفر بی بی خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے غلام جو خال تھا میسرہ اس کو ساتھ بھیجا، اور یہ ایک ہی بات کر کے میں واپس آؤں گا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میسرہ، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، مگر یاد رکھ یہ جس درخت کے پاس آ کے سائے میں بیٹھے تھے سب سے پہلے سراغ نے کہا تھا یہ کون ہے؟ میں نے کہ قریش قبیلہ قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ ہم نے نہیں، اس درخت کے نیچے وہی بیٹھتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ اب 14ویں صدی کے ملا کہتے ہیں نبی 40 سال میں نبوت دی نہ اعلان کیا۔ بابا یہ درخت اور 10 ساری چیزیں اعلان تو پہلے کر رہی ہیں۔ اب راہب ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ راہب جس کلیسے میں رہتا تھا اس کے ساتھ درخت تھا، اس درخت کے نیچے وہ کہتا ہے جب سے میں آیا ہوں میری زندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے درخت سے گھبراؤ نہیں، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے بیٹھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ جتنے انبیاء ہیں اس درخت کے نیچے بیٹھے، اس کے علاوہ یہاں کوئی بیٹھ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بیٹھے ہیں تو یاد رکھ لو، دھیان رکھنا، یہ وہی نبی آخر الزمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا کتابوں میں نے تذکرہ پڑھا ہے۔ اور سب سے پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ قریش کے قبیلے کے ہوں گے اور نوجوان ہوں گے، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے شام کی طرف تجارت کے لیے جائیں گے، یہاں پڑاؤ ڈالیں گے اور اس درخت کے نیچے وہ لیٹیں گے اور بیٹھیں گے۔ یہ نبی کی نشانی ہے۔ پھر کہنے کا مطلب آپ نے میسرہ کو کہا کہ یہ وہ، اب یہ میسرہ کے لفظ ہیں، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، مگر ماننے والے تب بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے اپنی طرف سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں نا۔ بابا سے کہتے ہیں ان نبی نبین او کان صبیًا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی پنگوڑے میں فرما رہے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آتے آنی الکتاب، مجھے کتاب ملی ہے۔ اگر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں امتی بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر وہ فرما رہے پنگوڑے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، تو جن کے صدقے نبوت مل رہی ہے وہ کیسے نبی نہیں ہے؟ وہ تو پیدا فرما رہے رب ابلی امتی، یا اللہ میری امت میرے والے کر، پہلے سجدے میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو پاک لوگ، پاک خاندان، بی بی خدیجہ الکبریٰ پاک، بی بی فاطمہ الزہرا پاک، بی بی عائشہ صدیقہ پاک، یہ پاک ہے، پاک نہیں بلکہ طیب ہیں، دوسروں ناپاکوں کو طیب اور پاک و یزکیہم پاک کرنے والی ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اپنی نساء پر، اپنے ماؤں بہنوں پر ان کے مقابل لے کے نہ ہو۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ، بی بی فاطمہ، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے پہلا سجدہ کیا، آتے ہی آپ نے زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ میں نے کہا یہ وہ نبی ہیں جن کی سارے نبی مجھے خوشخبریاں دیتے آئے ہیں، یہ نبی آخر الزمان ہے، تو کوئی بات تو ہوگی نا۔ اب میں نے کان لگا کے سنا، پہلی زندگی کے پہلے چند لمحے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے نبی ہیں تشریف لائے، تو کوئی بات تو خاص ہوگی نا۔ تو میں کان لگا کے سنا، آواز آتی رب ابلی امتی، رب ابلی امتی، رب ابلی امتی۔ مولوی صاحب کہنا تو یہ چاہے تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبیوں کے نبی ہیں، اگر عبادت کا کہنے تو عبادت ان کے پاس تو ختم ہے، ان کے بار سے کوئی عبادت کر سکتا، پنڈلی میں ورم آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کھڑے کھڑے پورا قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں۔ مگر یہاں کیوں فرمایا لوگوں عبادت پر ناز کرنے والوں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے ثواب پر ناز کرو، جو میں تو ہوتا ہی اپنی امت کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے حوالے کر دے۔ اس سے مجھ سے محبت سے اور کتنی محبت ہوگی، مجھ سے کتنا پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ پہلے پتہ بتانے چاہتا ہوں۔ اب فرماتی ہے جب آپ کی تولید ہوگی، آپ تشریف فرما دے، لپیٹ دیا سبز کپڑے میں، پنگوڑے میں رکھ دیا گیا، اب آواز آئی ان کو زمین و آسمان و شرق و غرب سے سب کی زیارت کروا۔ جب زیارت فرما کیا حضور کا وقت ہوا، میری ادھر حضرت صاحب کی ولادت ہوئی، وہ بھی پاک میں بھی پاک۔ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، پیدا ہوتے ہمارا بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور ہماری پیدا جنم دینے والی عورت بھی 40 دن تک حیض نفاس میں مبتلا ہو کر ناپاک رہتی ہے۔ یہ خود بھی نبیوں کے نبی بھی پاک، جس والدہ نے جنا وہ والدہ بھی پاک،
کہ فرماتا ہے ولادت کے بعد میں نے سب سے پہلے نماز ظہر ادا کی، میں نے وضو بھی نہیں کیا، پہلے جو وضو تھا اسی وضو سے نماز پڑھی ہے۔ بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ فرماتی امام حسن حسین جب پیدا ہوئے ادھر ان کی ولادت ہوئی، ساتھ ہی میں نے ادھر ہی اسی وضو سے نماز ادا فرمائی۔ ان سے مقابلہ نہیں کرنا، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ تو یہ جہل سے وغیرہ باتیں جو ہے نا، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم تو کرنے والے ٹوٹ کے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ایک تنکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگنے والے ریت کے تنکے کے ساتھ لگتا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز سے وہ افضل ہے تنکا، وہ قطرہ بھی افضل ہے جو سرکار کے قدموں کے ساتھ لگ جاتا ہے، جو سرکار کے اب دائیں بائیں صدیق اکبر عمر فاروق لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ بات کرنے سے پہلے تھوڑا تاریخی مطالعہ، تھوڑا ادب، تھوڑی محبت ہونی چاہیے، پھر منہ سے بات نکالا کریں، ایسے نہیں کرنا۔ یہ تو ہے ہی محبت کی جاننے والی ذاتیں ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ میں بات آج کرتا بی بی خدیجہ الکبریٰ امیر بندہ ہونا، آپ سب سے امیر تھی، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ مکہ پاک میں سب سے زیادہ تجارت کے ڈھکے آپ کے بچتے تھے، اور سب سے امیر زیادہ آپ تھی۔ اور یاد ہے جب عورت امیر سے غریب ہوتی ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، کیوں؟ وہ فریجیں، وہ ٹھنڈے پانی، وہ بستر، وہ ساری آسائشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں غربت میں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد ہے، بیویوں یاد رکھو اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے کہ ساری دنیا کی دولتوں کو چھوڑ، یا یہ لے لو، دولت لے لو، دنیا لے لو، میرا ساتھ ہے قرآن مجید میں، یا انسان نبی اگر میرے ساتھ رہنا، ارے لالچ چھوڑ دو تب وہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے۔ تو خیر آپ تشریف فرما تھی، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے آرام کا وقت ہے۔ یاد رکھ لے، لوگ کو کہتے ہیں حضور صاحب جب آرام فرما رہے کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی جگاتا نہیں تھا، جبریل امی بھی نہیں جا سکتے، جبریل امی بھی نہیں جگا سکتے۔ اور جب معراج پر آپ لینے تشریف لائے تو وہاں کھڑے ہو گئے، یا اللہ کیا کروں، یہ تیرے محبوبوں کے محبوب ہیں، رسول کے رسول ہیں، تیرے داخلے ہیں، ان کی نیند میں خلل آ گیا، میرے پاس کیا بچے گا، میں کیا کروں؟ فرمایا بات یہ جو کافور والے ہونٹ دیے نا یہ آپ کے پاؤں مبارک پر لگا دو، سرکار کو جاگ جائے، وہ جاگتے نہیں، وہ تو دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ادب کی مگر آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا بیٹا تھا، پہلے خاندان سے 2 بیٹے تھے، حالہ اور ہندہ، وہ دونوں تاریخ ماتا مسلمان ہو گئے۔ اب جب حالہ آیا تو مسجد میں آ کے اس نے شور مچانا کیا، کہاں رسول پاک، کہاں محمد رسول اللہ، کیا میرے بجان، کیا رسول پاک کہاں ہے؟ آپ بڑے پریشان ہوگی خدیجہ الکبریٰ، یہ کیا کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں تو کوئی اونچی آواز نہیں کرتا۔ ایک ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے نا، سارے آداب تو نہیں آتے تھے نا۔ اب بی بی خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم میں آرام فرماتے، جب میرے بیٹے اس خامد کا پہلا بیٹا، اس بیٹے نے جب یہ شور مچایا وہاں سے آ کے مسجد میں، تو نبی پاک ایسے چلتے ہیں، دیکھا بڑے خوش ہو گئے۔ یہ رشتہ نبھانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ دیکھ رہی ہیں، آپ حیران ہیں، یہ میرے پچھلے خامد سے بیٹے ہیں، آپ اتنی محبت کریں، اور اپنے نیند چھوڑ کر، اپنا ران چھوڑ کر اٹھ کر اس کی آواز مسجد میں شور سن کر حجرے سے نکلے اور فوراً مسجد میں آ گئے، وہ میرا حالہ آ گیا، وہ میرا حالہ آ گیا، سبحان اللہ میرا حالہ بیٹا آ گیا۔ اور کمال ہے، اس پچھلے خامد کے بیٹے سے بھی اتنا پیار کر رہے، حالہ میرا حالہ کہہ کے پکار کے ان کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ فرمانے میں حیران ہو گئی، میرے آنکھوں میں آنسو ہوں گے، یا رسول اللہ اتنا پیار فرمانے والے، اور میں نے شیمہ سے بھی اسی طرح نبھاتا ہوں، تمہارے سے بھی اسی طرح نبھاتا ہوں، اور قیامت تک پر رشتہ نبھانے میں میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، چاہے پوری تائیدار کائنات ہوں، مگر یہ رشتے نبھانے کا سبق میں خود دے کے جاؤں گا۔ ذرا سی دل میں کوئی قدورت آ جائے، ذرا سی کوئی دل میں بات آ جائے، ہم تو امام صاحب کو بھی نہیں چھوڑتے، کوئی بھی بندہ ہو ذرا سی بات آ جاتی ہے، عرصہ گزر جاتا ہے، جب ملتا ہے منہ ادھر کر لیتے ہیں، چہرہ ادھر کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت میں منہ موڑ لیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو کتنا بھی دشمن ہو، نبی پاک نے حاتم طائی کی بیٹی آئی، مولود نہیں تھا میرا، یہ بھی تعلیم کی اچھی بات ہوتی، حاتم طائی کی بیٹی ہے اور آپ ساتھ ننگی ہے، جب آ کے پیش ہوئی
تو جیسے ہم کو بتایا گیا ہے حاتم طائی کی بھی کافرہ کی بچی کافر ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی رحمت والی چادر اٹھا کے اس کے ساتھ پہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، یہ تو وہ مانتی نہیں ہے۔ میں یاد رکھو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے کافر کی ہو، پردہ اس کا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھانے میں اس سیرت و اخلاق میں اتنا اعلیٰ معیار پیدا کیا ہے۔ ہم تو جناب آنکھ اٹھا کے دیکھتے پھر چھوڑتے نہیں ہے کچھ، اور پھر کسی کے ذرا سا دل میں بغض آ جائے، ساری عمر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ کے حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اور راشن بھی بانٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہی باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ آ جائے کہ اس کو نہیں راشن دینا، اس کو نہیں دینا، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ بات کی تھی، وہ بغض اپنے دل میں بایا، یہ دھو دو، اس کو صاف کر دو۔ اور رمضان مبارک اپنا دل باطن اور روحانیت کو دھونے کا بہترین نسخہ ہے۔ آج بھی وقت ہے، میں کسی کے دکھاوے کی بات نہیں کر رہا، میں من کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں سب کو مل کر اس رمضان مبارک میں اپنے دل کو دھونا چاہیے، اس کو شفاف رکھنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں عطا فرماؤں گا۔ اب دیکھیں کسی بڑے بزنس مین کے بعد، بڑے بیوپاری کے بعد بندہ جب کام کرتا ہے تو اپنی بزنس کے مطابق اپنی تنخواہ لیتا ہے، روزگاری لیتا ہے، سب کو جب تنخواہ ملتی ہے خوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو پاس بلا کر دیکھو میرے بندے نے، میرے مہمان رمضان کا ادب کیا، اس نے روزے رکھے، تو جیسے مزدور مزدوری کر چکتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو مزدوری کا اجر ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے۔ تو فرمایا یاد رکھو یہ جو سامنے جتنے بندے جنہوں نے روزہ میری خاطر رکھا، فرشتے تم گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا ہے، ان کے دلوں کو صاف کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو صاف کر دیا ہے، ان کے دماغ کو صاف کر دیا ہے۔ اور جو روزے رکھ کے اپنے دل، من، تن، روح، قلب و باطن کو صاف کر لیتا ہے، خدا کی قسم اللہ رسول کے بعد کسی کی محبت وہاں سما نہیں سکتی۔ اور جب یہ صاف ہو جاتا ہے پھر آخر میں المیہ ہمارا یہ ہوتا ہے، چاند رات آتی ہے نا، سارے خزانے لپیٹ کے دل کو سجایا، آنکھوں کو بسایا، اپنے قلب کو صاف کیا، منور کیا، تب طیب و طاہر کیا، چاند رات آتی ہے بنب اٹھا کے سارا بازار میں جا کر بیچ آتے ہیں، شیطان کے حوالے کر کے خالی مولی چالی جھولی اپنی جھاڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ 30 دن روزے رکھنے کے بعد وہی آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، وہی غلط بد نگاہی ہو رہی ہے، وہی دھوکہ بازی ہو رہی ہے، وہی ملاوٹ ہو رہی ہے، وہاں جو چیزیں مہنگائی ہو رہی ہے، اور ہر چیز برائیاں جو مسلمان کو اللہ پاک نے چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اور روزہ رکھنے کے بعد سارے گناہوں کو معاف کر دینے کا اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا، 30 دن کی یہ مشقت گزارنے کے بعد جب لیلۃ الجائزہ یعنی جائزہ اللہ تعالیٰ انعام دینے کی رات عطا فرماتی ہے، اور جو رات کو اس رات کو جب صبح عید ہوتی ہے جو بندہ جاگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے طیب و طاہر کر دیتا ہوں، جیسے آج ماں اپنے بچے کو جنم دیا ہو اس طرح پاک کر دیتا ہوں۔ مگر ہم سارے روزے رکھ کے اتنی محنت کر کے بھوک پیاس برداشت کر کے اس کے باوجود جا کے وہاں روڑ آتے ہیں سب کچھ۔ بابا نہیں، دل میں بٹھائیں، اثر لیں، کوشش کریں، محبت اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز دکھاوے سے پاک ہونی چاہیے، ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے۔ کسی کو صدقہ دیں، ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے کو پتہ نہ ہو، کسی کو راشن دیں۔ آج تو ہمارا کلچر بن گیا ہے، میں نے راشن دینا پہلے میری فوٹو کھینچو، پہلے میری ویڈیو بناؤ، پہلے میں نے سیلفی بناؤ تاکہ کل اخباروں میں آ جائے، میرے دوستوں کو ویڈیو میں آ جائے شاہ صاحب توڑے دے رہے ہیں، شاہ صاحب صدقہ کر رہے ہیں، شاہ صاحب یہ راشن دے رہے ہیں۔ نہ استخابے کو دفع کرو، کرنا ہے تو رب رسول کو راضی کرنے کے خاطر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے امیر المومنین، اتنے بڑے جابر، بڑے زبردست 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے رات کو گشت کرتے تھے، اگر کوئی رات کو بھوکا سو جائے اپنے آپ کو کوستے تھے، اے عمر اگر یہ عورت نے جس کو رات کو کھانا نہیں ملا اگر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی تیرا کیا بنے گا؟ اپنے ان کندھوں پر راشن کی بوریاں رکھ کر لاد کے لایا کرتے صحابہ فرماتے ہم کہتے ہیں یا امین المومنین ہمیں دے دے، مگر آپ کے کندھوں پر نشان پڑے ہوتے تھے، زخم کے نشان، رات کو بھی ان کے، اور گھر میں اپنا کھانا وہی چلتا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلتا تھا۔
باتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دوستو سانس کا پتہ نہیں ہوتا, یا اللہ کا مہینے اس دفعہ آیا ہے, آگے نصیب ہو یا نہ ہو. آپ جتنے حاضر ناظر ہیں میرے سے میں آج سے عہد کر لیں, یا اللہ یہ تیرے مہمان جب اس اشرۂ رحمت میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے. اشرۂ مغفرت میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا, اشرۂ نجات میں ہماری نجات عطا فرمانا. تو جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. تیرے محبوب کا صدقہ ہو, تیرے محبوب کا عطا کرتا ہے مائے مکرم کا صدقہ ہو, تیری رحمت کا صدقہ ہو, تیری آل کا صدقہ ہو, تیرے صحابہ کا صدقہ ہو, تیرے مومنوں اور تیرے پیارے بندوں کی بات ہو. یا اللہ کچھ بھی ہے ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں, تو ہماری بخشش فرما. جب روزے بندہ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ تلاوت سنتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے, قیام اللیل 20 تراویحیں پڑھنے پر پوری رات کا ثواب ملتا ہے. دن کو جو روزہ رکھتا ہے صائم الدار کا ثواب, رات کو قیام اللیل تراویحیں پڑھتا ہے پوری رات کھڑے ہونے کا ثواب ملتا ہے. اس کی رحمتوں کا بات کریں تو کیا ہی بات ہے, بہت نعمتیں ہیں. ایک بات آخری, اللہ تعالیٰ کو روزہ خود دیا ہے نا آپ نے, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, بخشے کے من ناز کیسے اٹھا رہا ہے, ناز کیسے, اپنے روزے دار کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے. آپ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے لوگوں یاد رکھو جب عصر کے بعد میرے روزے دار کے منہ سے ہلکی سی سمیل آتی ہے, باسم نے ہلکی سی سمیل آتی ہے, فطری تقاضا ہے. یہ نبی ولی پاک ہوتے ہیں, باقی سب کے لیے ہے, وہ فطری تقاضا ہے. ہلکی سی پورے دن روزہ رکھنے پر ہلکی سی سمیل آتی ہے, بڑی معمولی سی, جس کو بندہ بعض اوقات برداشت نہیں کرتا یا ناگواری محسوس کرتا. اللہ فرماتا ہے لوگوں یاد رکھو میرے روزے دار کے منہ سے افطاری سے پہلے عصر سے لے کر افطاری تک جو ہلکی سی سمیل آتی ہے, اس سمیل پہ بھی مجھ سے بخش دیتا ہوں. یعنی اللہ اپنے ماؤں کے صدقے جو نعمت عطا فرمائے اس کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بتا بھی رہے ہیں, میں اس کو اجر کیا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے کے مطابق روزے رکھ کر اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. راشن دیں, لوگوں کی خدمت کریں, جتنا صدقہ و خیرات ہم سب سے زیادہ روزوں میں صدقہ کیا کرتے تھے, آپ بھی کیا کریں تاکہ وہ سنت بھی ادا جائے اور ہماری بخشش کا سامان بھی بن جائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.